معاملات کو درست کیجئے، معاملات کو درست کیجئے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سیکھیے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا سیکھیے، ان کے ذریعے آپ کو اللہ کریم روٹی روزی عطا کر رہا ہے۔ ماتحتوں کو چاہیے کہ مالک کے وفادار رہیں، اور مالکان کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ محبت و پیار کا سلوک کریں، انہیں اپنی اولاد کی طرح رکھیں، ان کو کتا اور جانور بنا کر مت رکھیں، حقیر نہ سمجھیں، ذلیل نہ جانیں، نہ معلوم کہ کس کی محنت اور دعاؤں کے صلے میں اللہ کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدور کا، محنت کش کا بڑا رتبہ رکھا ہے۔ آخری وقت میں حضور جب دنیا سے جا رہے ہیں، میری ناقص معلومات کے مطابق حضور علیہ السلام نے جو فرمایا، اس کے بعد شاید حضور کی زندگی کو موقع نہ مل سکا۔ وہ کیا تھا؟ حضرت علی کو قریب کر کے بلایا، علی ایک بات سن لو، میری قوم کو، امت کو پیغام دینا، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ آخری دو باتیں ہیں، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ یوم مئی مزدوروں کے طور پہ منائی جاتی ہے۔ کاش کبھی زندگی میں ہم دیکھیں یوم خندق، کہ خندق کے اس مزدور کو دیکھیں جو اپنے ہاتھوں سے زمین کھود رہا تھا، اس مزدور کو دیکھیں کہ جس کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں کہ حضرت میں بھوکا ہوں، اور بھوک کی وجہ سے ایک پتھر پیٹ پہ باندھ رکھا ہے۔ حضور نے کہا بیٹا ذرا قریب تو ہو، تو نے تو آ کے دکھڑا رو کے دکھا دیا نا کہ پیٹ پہ پتھر ایک ہے، ادھر آ، میں کسے دکھاؤں؟ تیرے پتھر ایک بندہ ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندے میں کوئی زیادہ سکھ کے اندر نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام تکلفات سے پاک، صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں، فرمایا سب اپنے اپنے کام کرو، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ کام، تمہارا یہ کام، سب کے کام۔ فرمایا میں بھی کام کروں۔ حضرت آپ نہ سب کام کریں گے، میں کام یہ کروں گا کہ میں جاؤں گا، لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کروں گا، اور محمد اپنے کاندھے پہ لکڑیاں لاد کر لے کر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اٹھا کر گورنر بنا دیا۔ فاروق اعظم کے دور میں گورنر بن گئے ابو ہریرہ، درویش گورنر بنے میں۔ گورنر یہاں تو کونسلر زمین پہ پیر نہیں رکھتا میرے دوست، گورنر، صوبے کا گورنر بن گئے۔ تنخواہ لینا روک دی، میں تنخواہ نہیں لوں گا، کہنا آسان ہوتا ہے، وی آئی پی کلچر کو توڑیں گے ہم۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر کاندھے پہ رکھا ہوا ہے، اور کیا کہتے جا رہے ہیں؟ لوگوں ہٹو ہٹو، تمہارے شہر کا گورنر لکڑیاں بیچنے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا فرمایا؟ کیا کچھ بھی نہیں، کیا ہوا؟ حلال کھا رہا ہوں، کس وقت میں کسی سے مانگ تو نہیں رہا۔ آج ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں میرے دوستو، محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنی خودداری کی چادر کو سوال کے داغ سے داغدار کرنے کی عادت ہے۔ آج 99.9% لوگ شکوہ کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کریں، دوا کریں، بتائیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، ہماری چادر ہے 4 فٹ کی، اور ہم نے اپنی چادر سے باہر 10-10 فٹ کے پیر پھیلانے شروع کر دیے ہیں۔ نتیجہ کار کیا نکلتا ہے؟ ہم کو برباد کر دیا، ہماری معیشت کو، ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیا 2 چیزوں نے، ایک سود نے، ایک جوئے نے۔ ان 2 چیزوں نے ہمیں برباد کر دیا، خراب کر دیا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ میرے پاس گاڑی کے پیسے ہیں کہ نہیں، کوٹھی کے پیسے ہیں کہ نہیں، میں سود اور جوئے کی لعنت کے اندر پڑ جاتا ہوں، اس کے بعد میں شکوے شکایتیں اللہ کے کرتے پھرتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اپنے حال میں مست رہیں، نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھیں، اور شگاگوں کے مزدوروں کو صرف یاد نہ کریں، اس پیغمبر اعظم کو یاد کریں جو مزدوروں کا سر اونچا کر کے گیا ہے اور دعا کر کے جاتا ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واشر زمرۃ المساکین، کہ میرے مولا مجھے زندگی دینا تو غریبوں کے اندر، مجھے موت دینا تو غریبوں کے اندر، کل میں اٹھوں تیری بارگاہ میں، غریبوں کے ساتھ مل کے تیری بارگاہ میں اٹھ کر آؤں میں۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.